الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ بخل پر رکھا گیا ہے۔ بخل وہ بیماری ہے جسے لگ جائے وہ جہنم میں لکھ جانے تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اگرچہ وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو وہ جہنمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر زار و خطار رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، مالک اس خانہ کعبہ کے واسطے سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس قدر زار و خطار رو رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیا گناہ کیا جو اتنا زار و خطار رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تونگر ہوں، مالدار ہوں، مگر کوئی مجھ سے پیسے کا سوال کرتا ہے تو میرے سینے میں آگ لگ جاتی ہے، میرا دل جلنے لگتا ہے اگر کوئی سوال کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سے دور ہو جا، کہیں تیری اس گناہ کی وجہ سے میں بھی جل جاؤں گا اور اللہ کی مخلوق بھی جل جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو 1000 سال خانہ کعبہ میں نماز پڑھے اور 1000 سال روزے رہے اور اتنا زار و خطار روئے کہ تیری آنکھوں کے آنسو کے ندی بہنے لگے، دریا بہنے لگے اور اس سے جھاڑ پیدا ہو جائیں اور اس سے لوگ نفع پہنچائیں، اس سے نفع اٹھائیں اور تو اس حالت میں مر جائے کہ تو بخیل ہے تب بھی تو جہنم میں جائے گا۔ تو سوچے 1000 سال عبادت کرنے کے باوجود، 1000 سال نماز پڑھنے کے باوجود، 1000 سال اللہ کی بارگاہ میں رونے کے باوجود وہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا جو بخیل ہوتا ہے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت پہ بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا، اسے بخیل کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑا بخیل ہے، کسے کہتے ہیں؟ جو بڑا کنجوس ہوتا ہے، کنجوس سے بھی زیادہ بخیل اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے۔ تو سوچے ہم اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اتنے اللہ کی بارگاہ میں روزے رہنے کے باوجود ہمارا حال کیا ہونے والا ہے؟ جہنم میں جانے والا۔ اگر کہ بخیل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم سخی بنے، دل ہمارا ہمیشہ دینے والا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی تمہارا ہاتھ اوپر والا ہو نیچے والا نہ ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اوپر والا ہاتھ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا حلال کا لقمہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا یہ بھی نیکی ہے۔ تو ہمیں سخی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس مال ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کی راہ میں دینے کے لیے کیوں پیچھے ہٹے؟ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو دے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ بری موت کو روکتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ ہمارے اندر تو بخالت تو نہیں ہے، بخل تو نہیں ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہم بخیل بن کر زندگی نہ گزارے، ہمیں سخی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایک نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں 10 گنا اجر دے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں تم کسی کو 1 روپیہ دو گے تو اللہ تمہیں 10 روپے پر ڈھکر دے گا، اور جیسی نیت ہے ویسا دے گا۔ 10 روپے بھی دے گا، 700 روپے تک دے گا اور بے حساب دے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخی ہوتا ہے، جو لوگوں کو دیتا ہے، جو سخی ہوتا ہے تو اللہ کا دوست ہوتا ہے اگرچہ وہ گناہ گار کیوں نہ ہو۔ جو سخی ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اگرچہ وہ کیوں گناہ گار نہ ہو۔
گناہگار بھی ہو تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور بخیل کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عابد ہے. عبادت گزار بھی اگر بخیل تو وہ بھی اللہ کا دشمن ہے بولتا ہے. تو ہمیں اللہ کا دوست بن کر اپنی زندگی گزارنا ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو اس بخیلت کی بیماری سے، بخل کی بیماری سے ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی اولاد کو بھی محفوظ رکھیں. ہمارے والد محترم ہمارے ہاتھ سے لوگوں کو خیرات دینے لگایا کرتے تھے. تو ہم نے ایک مرتبہ پوچھا کیوں ایسا، آپ کیوں نہیں دیتے ہمارے سے؟ تو تمہیں بھی دینے کی عادت ہو گئی. تو ہمیں دینے والا ہونا چاہیے، اوپر والا ہاتھ بن کر زندگی گزارنا چاہیے. ہمارے دل اتنے کشادہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بیوی کے اوپر ہی مال کم کرنے کھینچتے ہوئے ہاتھ خرچ کریں، بچوں کے اوپر، پڑوسی کے اوپر، دوست کے اوپر. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو آپ کی جو شخصیت ہے لوگوں کے بیچ میں غلط معلوم ہوتی. آپ کا سخی دل ہونا چاہیے. دل سخی ہونے سے اپنی سخی ہوتا ہے، مال کے ہونے پر اپنی سخی نہیں ہوتا. کئی مالدار ہوتے ہیں جس کا دل کھینچا ہوا ہوتا ہے، دیتے نہیں ہیں. تو ہمیں سخی بن کر زندگی بنانا ہے، بخیل نہیں بننا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.